دیکھتے ہیں تو وہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی جو ہے وہ زخمی حالت میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ پانی پیش کیا گیا۔ تو جب ان کو پیش کیا گیا تو اس کے ساتھ والے نے کہا پانی، تو پانی اس کو دے دیا، اس کے ساتھ والے نے کہا پانی اس کو دے دیا گیا، اس کے ساتھ والے، تو جو جس کو ملتا وہ کہتا اس کو پانی، تو اس کو دیتا، اس کو دیتا۔ تو کہتے جب وہ پلٹ کر پیالہ پہلے شخص کے پاس گیا نا تو پچھلے 20 سال فرما چکے تھے۔ تو اپنے اوپر اوروں کو ترجیح کیسے دیتے تھے؟ ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے بھائی کی خیر ہونی چاہیے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کئی نبیوں کے ساتھ ان کے صحابہ نے بھی جہاد کیا ہے۔ آج تمہارا مغرب کا درس بھی اتوار کے جو چل رہا ہے وہ جہاد کے اوپر ہی چل رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ ساری رات نوافل پڑھے، دن کو روزہ رکھے، ساری رات قیام کرے، اس کا روزہ، اس کے نوافل، اس کے قیام اس مجاہد کے برابر نہیں ہے جو سرحد میں کھڑا دین اسلام کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس کے برابر نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہا گیا ہے مجاہد کے گھوڑے کا پسینہ بھی اس کے نامہ اعمال میں تولا جائے گا، مجاہد کے گھوڑے کی گرد بھی تولی جائے گی۔ یہ ہے نا سود والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا۔ اللہ نے یہاں پر ان مجاہدین کے گھوڑوں کے سموں سے نکلنے والی چنگاروں کی بھی قسم کھائی ہے کہ جب گھوڑے جو ہے وہ پہاڑوں پہ چلتے ہیں، پتھروں پہ، تو کیسی چنگاریاں نکلتی ہیں، اللہ ان چنگاریوں کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ اور جو پھر وہ گرد اڑاتے ہیں اللہ ان کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ اور پھر جب گھوڑے دوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں پھر ہانپتے ہیں نا، ان کے ہانپنے کی جو آواز ہے اللہ اس کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ یہ تو ان گھوڑوں کی قسمیں ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں۔ پھر اندازہ لگائیں یہ تو گھوڑوں کی قسمیں، تو جو گھوڑوں پر بیٹھا صحابی پھر اس کی شان کیا ہوگی؟ کسی نے پوچھا تھا نا جناب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ میں نے جمعے میں بیان کیا ہے کہ جناب عبداللہ بن مبارک کون ہیں؟ امام بخاری کے استاد ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اللہ کے اتنے نیک محبوب بندے کہ جب آپ سویا کرتے تھے نا تو کہتے ہیں کہ سانپ اپنے منہ میں پنکھا لے کر آپ کو ہوا دیا کرتا تھا۔ عبداللہ بن مبارک یہ وہ ذات ہے کہ پنکھا جو ہے وہ سانپ آپ کے منہ پر جو ہے وہ ہوا دیا کرتا تھا، آپ آرام کرتے تھے۔ امام بخاری کے استاد، امام اعظم کے شاگرد، تو امام اعظم کے شاگرد کا یہ کمال ہے، پھر امام اعظم کی شان کیا ہوگی؟ ہے جی، امام اعظم کی شان کیا ہوگی؟ کیا کہنے جناب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ تو کیا میں عرض کر رہا تھا؟ جہاد۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمایا کہ جہاد پر جو ہے جو اللہ کی راہ میں گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں تو یہ ان کی فضیلت ہے۔ تو جو مجاہد ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے پھر ان کی کیا شان ہے؟ تو اسی سے جو ہے وہ ریلیٹڈ میں حدیث پاک بیان کی، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا روزہ دار سے، عبادت سے، زاہد سے، متقی سے کیا ہے وہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا، فرمایا کہ وہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہ کہتے تھے۔ اب یہ مومنوں کی دعا ہے، یہ اللہ اہل ایمان کی شان بیان کر رہا ہے۔ وہ اہل ایمان کیا کہتے تھے؟ ربنا اغفر لنا، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو بخش دے، واسرافنا ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہماری لغزشوں کو بخش دے، فی امرنا جو تیرے معاملے میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی اس کو بخش دے، وثبت اقدامنا اور اپنے دین کے معاملے میں ہمارے قدموں کو ثابت رکھ۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر مکمل کر دے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہماری کافرین پر، کافروں کے مقابل ہماری مدد فرما۔ فرمایا کہ اللہ کے نیک بندوں کی یہ دعا ہے ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا۔ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پھر اللہ نے ان کے انعام کیا دیا؟ اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا، وحسن ثواب الآخرہ، آخرت کا ثواب تو اس سے کئی گنا زیادہ اچھا ہے جب بھی ان کو ملنا ہے۔
واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی چند آیات بینات تھیں، اللہ تبارک و تعالی سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تو آج کا ذکر پاک خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کی یاد میں ہے۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، اور 12 واسطوں سے غریب نواز کا سلسلہ نسب جو ہے وہ جناب مولا کائنات سے جا کر ملتا ہے۔ 12 واسطوں سے آپ مولا کائنات کے جا کے بیٹے بنتے ہیں، جناب غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کیسا دوام عطا فرمایا ہے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اس وقت ہمارے بر صغیر میں، پاک و ہند میں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بعد اگر کسی اللہ کے ولی کا سب سے زیادہ چرچا ہے تو وہ غریب نواز کی ذات ہے، ٹھیک ہے، پاک و ہند میں، ٹھیک ہے، ہمارے اس ملک کے اندر۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بالخود اورنگی ٹاؤن میں تو شاید سرکار غوث اعظم سے زیادہ چرچا غریب نواز کا ہی ہے، غریب نواز کا زیادہ چرچا ہے۔ تو ظاہر ہر ایک کی اپنی عقیدت محبتیں ہیں، اور ظاہر غریب نواز کا جو فیضان ہے وہ سرکار غوث اعظم کا ہی فیضان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی شخص اپنے استاد سے محبت کرتا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ امام اعظم سے محبت نہیں کرتا، اس کی اپنے استاد سے محبت ہی اس بات کی علامت ہے کہ اس کے بعد جو علم کا دریا آیا ہے ان اکابرین سے آیا ہے، تو جب یہ اپنے چھوٹے سے اس قدر محبت کرتا ہے تو بڑے سے اس سے بھی کئی گنا زیادہ محبت کرتا ہوگا۔ تو خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کا فیض اور فیضان الحمدللہ ہمارے اورنگی ٹاؤن کی جملہ عوام اہل سنت آپ سے عقیدت اور محبت کرتی ہے، اور مزت و طبع میں ہمیشہ اس بات کو لوگوں کے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کے فرامین پر عمل کریں، ان کے اس مشن پر چلیں جو مشن وہ لے کر ایران کے شہر سیستان سے اجمیر شریف تشریف لائے تھے، ان پر عمل کریں تو مدینہ مدینہ ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، اگر ہم جو خرچ کرتے ہیں نا فاتحہ پر، نظر و نیاز پر، سبحان اللہ، یہ قابل تحسین، قابل تعریف ہے۔ اگر ہم اس کی صورت تھوڑی سی چینج کر لیں، بے فاتحہ بھی ہو، لنگر بھی ہو، نظر و نیاز بھی ہو، مگر آپ نے جو بجٹ بنایا ہے اس کا ایک حصہ آپ کسی دینی ادارے کے اس سسٹم پر لگائیں جس سے علماء تیار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو کتنا مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اہل سنت کو 10 نکاتی ایجنڈا دیا تھا، اس میں ایک ایجنڈا یہ بھی تھا، فرمایا کہ علماء کو چاہیے کہ وہ ماہانہ کی سطح پر اپنے ہاں سے لٹریچر، کتابچے، پمفلیٹ چھپوا کر لوگوں کے گھروں میں تقسیم کریں، علماء کو چاہیے۔ تو ظاہر علماء کو چاہیے، اس سے مراد یہ کہ علماء کے ساتھ لوگ تعاون کریں گے تو ہی ممکن ہے نا۔ اگر کوئی شخص 2 دیگیں غریب نواز کے نام کی لنگر کی کرتا ہے جی، ایک دے کے اگر بالفرض 10-8 ہزار کا خرچہ ہے تو 8-10 ہزار میں اللہ بھلا کرے آپ کا، ہمارے پاس 1000 سے 2000 پمفلیٹ تیار ہو سکتے ہیں۔ 500 تو خیر کہیں نہیں گئے، یعنی 500 پمفلیٹ آپ غریب نواز کی تعلیمات، غریب نواز کا مشن، غریب نواز کی جو ہے وہ اپنے مریدین کے لیے نصیحتیں، وہ چھپوا کر اگر آپ 500 لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیں تو آپ کی نیاز میں، آپ کے فائدے میں 20-50-100 بندہ پہ مشکل آئے، مگر آپ نے غریب نواز کی تعلیمات کو 500-1000 لوگوں تک پہنچا دیا اسی ایک دیگ کے خرچے کے اوپر، تو یہ کتنا اچھا کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح میلاد کے حوالے سے بھی حضور کے نام کا میلاد کریں، حضور کی سنتیں، آپ علیہ السلام کی 40 سنتیں لکھوائیں، چھپوائیں، لوگوں کے گھروں میں تقسیم کروائیں، تو وہ ایک دیگ کے لنگر سے آپ نے حضور کی 40 سنتیں 4000 لوگوں تک پہنچا دی آپ نے۔ تو جب چیز گھر میں رہے گی تو پڑھیں گے، ممکن ہے، کچھ بعید نہیں ہے، اس عمل بھی کریں گے، تو یہ کتنا تعمیری کام ہے کہ جس سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک نکھار پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام جو ہے ہمیں کرنے چاہیے، لنگر بھی کریں، نظر و نیاز بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی ہونا چاہیے۔
ہاں اگر آپ محافل کروائیں، جس طرح ہم نے یہ محفل سجائی ہوئی ہے، واعظ ہے، نصیحت ہے، درس قرآن ہے، ایصال ثواب ہے، یا تو اس طرح کی نصیحتیں ہوں، ایک عنوان کے اوپر ہوں، ایک ٹاپک کے اوپر ہوں، تو بھی مدینہ مدینہ ہے، تاکہ عوام کو کچھ تو حاصل حصول ہو نا۔ آپ 100 دے گیں، 50 دے گیں، 60 دے گیں، عوام کو بلا کے یوں ہی کھلا کے چھوڑ رہے ہیں، تو یہ تو فائدہ نہیں ہے۔ عوام آئی کھا کے چلی گئی، اس عوام کا کم از کم 3-4 گھنٹہ لیں بھائی، بھلے بچیا کے نام پر بیٹھی ہے، کم از کم 3 گھنٹے مولانا کو تو دے وہ، کم از کم ہم جو اتنا خرچ کر رہے ہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ان کے بھی تو لیں نا، کم از کم ان کو بھی تھوڑا سا ٹائم لگے نا۔ تو ممکن ہے اگر 3-4 گھنٹے کوئی بندہ بیٹھ جاتا ہے، سب نہ صحیح کسی کے دل میں تو کوئی بات اترے گی۔ اب ایک ہماری گلی میں ایک محفل تھی، تو ایک دن میں نے نماز عشاء پر میں نے گفتگو کی، اور نماز فجر پر میں نے گفتگو کی، عشاء کے بعد محفل تھی، تو میں نے ایک بندے کو تیسرا دن ہے اس کو میں نماز فجر میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ اس محفل میں بالکل سمجھو کہ وہ ہماری سیدھ میں بیٹھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کچھ بعید نہیں ہے، اللہ نے کرم کیا ہو، اس کو نماز فجر کی توفیق مل گئی ہے، تیسرا چوتھا دن ہے میں اس کو نماز فجر میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اگر ہم یہ سلسلہ رکھیں نا، تو کم از کم 3-4 گھنٹے کہیں مولانا صاحب عوام کو صحیح کھپائیں، ہمارا اتنا سرمایہ لگا ہوا ہے، حاصل حصول تو ہونا چاہیے۔ تو پھر اگر یہ سلسلے رکھیں نا ہم، تو پھر دیکھیں انقلاب آئے گا۔ ہم مفت کی کھلا کے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ قدر نہیں رہتی نا۔ ہاں کم از کم وہ سکون سے کھائے گا، کہے گا بھائی میں نے 3 گھنٹے مولوی صاحب کی سنیے، ذرا مجھے کھانا بھی دو۔ تو یہ سلسلے جو ہے وہ مدارس کے اندر جو ہے، آج دیکھیں آج مدرسوں کے اندر کیا ہے کہ وہ ساری نعمتیں آسانی کے ساتھ مل جاتی ہیں، تو بچوں کو قدر و قیمت نہیں ہوتی، کہتے ہیں بس کھا رہے پی رہے۔ جس زمانے میں لنگر مشکل سے ملتا تھا، تعلیم اتنے ذوق و شوق سے ہوتی تھی۔ ہمارے زمانے میں جب حفظ میں ہم پڑھا کرتے تو ہم گھروں سے روٹیاں جمع کرتے تھے، آج تو مدرسوں میں پکتی ہیں، ہم نے خود گھروں سے روٹیاں جمع کی ہیں۔ یعنی ہماری ڈپٹی ہوتی کہ 3 سے 4 لڑکے جو ہے وہ مغرب کے بعد نکل جاتے تھے پورے علاقے میں، تو دروازوں پہ ہم دستک دیتے تھے، سمجھ جاتے مدرسے کے بچے آئے، تو ہمیں روٹی ملتی تھی۔ تو کس نے روٹی دی، کس نے سالن دیا، کس نے چاول دیا، یعنی وہ مختلف قسم کے سالن، آپ سمجھتے ہیں 16 مثالوں سے تیار کردہ بریانی، تو ہم 16 قسم کے سالن کھاتے تھے ایک پلیٹ کے اندر۔ یوں سمجھے کہ تو انڈیا ایک پلیٹ سے بھی، انڈین پلیٹ ہوتی ہے نا جس میں 100 طرح کے کھانے ہوتے ہیں، اس سے بھی آگے تھی۔ یعنی مغرب کے سے بعد نکلتے تھے عشاء تک، اور ایک ایک ٹیم کے بعد 20-20 30-30 گھر ہوتے تھے، 30 گھروں سے ہم کھانا جمع کرتے تھے۔ اتنا بڑا ہمارے پاس پتیلا ہوتا تھا، جو بھی ہے تری والا ہے، سالن جو بھی ہے، ہر طرح کا اس میں ڈالے جاؤ ڈالے جاؤ ڈالے جاؤ۔ نماز عشاء پڑھتے، عشاء کے بعد ملک ہوتا، ذکر ہوتا۔ ہمارے استاد صاحب تہجد گزار آدمی تھے ہمارے استاد صاحب، اور بسم اللہ پڑھ کے اس میں چمچ مارتے 20-25 طرح کے سالن کو مکس کر دیتے تھے، مکس کرنے کے بعد لو بھی روٹی پہ رکھ کے کھلاتے رہتے تھے۔ آج تک وہ ذائقہ زبان پر ہے، مگر اس زمانے کے اندر پڑھائی ایسی تھی، آج آپ من و سلوہ بھی بچوں کو کھلا دیں، پڑھائی کا رزلٹ آپ کو ایک قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ 1 پاؤ چنے کی دال میں ہم مدرسے کے 100 طلبہ کھانا کھاتے تھے۔ یقین کریں جب ہمارے پاس کھانا آتا تھا تو ہم وہ ہاتھ مار کے وہ چنے کی دال تلاش کرتے تھے۔ یہ حقیقت بات کر رہا ہوں، میں کوئی ریئل کوئی قصہ نہیں سنا رہا، میں اپنی آپ بیتی بتا رہا ہوں۔ 1 پاؤ چنے کی دال میں ہم 110 سے 20 طلبہ ہمارے لیے کھانا پکتا تھا۔ اتنا بڑا دیگچا تو اس کے اندر 1 پاؤ چنے کی دال ہوتی تھی، اور پڑھائی کا معیار یہ ہوتا تھا، نماز فجر سے پہلے بچے اٹھ کے سبق سناتے تھے، فجر کے بعد فوراً سب کیوں سناتے تھے۔ جب کھانے کو کچھ نہیں تھا، پڑھائی میں ذوق اور شوق محنت یوں تھی۔ آج سب کچھ ہے پر پڑھائی نہیں ہے، آج پڑھائی نہیں ہے۔ تو وہ پرانے دور میں برکتیں تھیں، آج فیسلٹیز ہیں، سہولتیں سب کچھ ہیں، پر وہ کشش نہیں ہے، وہ برکتیں نہیں ہیں، وہ رونقیں نہیں ہیں، وہ ماحول نہیں ہے، وہ سب اچاٹ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس زمانے میں ہم دین سے قریب تھے، آج ہم دین سے دور ہو گئے، اس لیے ساری برکتیں ختم ہو گئی۔ اس زمانے میں لوگ علماء سے جڑے رہتے تھے، یعنی اگر ہمارے علاقے میں کوئی عالم دین آتے تھے تو دور دراز سے ہمارے بزرگ جو ہے وہ سینکڑوں پہ گدوں گھوڑوں پہ جاتے تھے بیان سننے کے لیے۔ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے شہر کے قریب آتے تھے علامہ صاحب، سالانہ محفل ہوتی تھی، پورا پنڈ جمع ہوتا تھا، اور جمعے میں پورا محلہ جمع ہوتا تھا۔ آج گلی گلی میں عالم ہے، گلی گلی میں مفتی ہے، گلی گلی میں حافظ ہے، پر دین کوئی سیکھتا ہی نہیں ہے۔ کاش وہ پرانا دور لوٹ آئے، ہاں وہ برکتیں لوٹ آئے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی برکتیں عطا فرمائے اور غریب نواز کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جناب عرفان انصاری صاحب کے گھر میں رزق میں پروردگار ڈھیر ساری برکتیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ذکر